اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم مغرب الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ اب یہاں سے صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں الترکیب و شرط العلمیت، ترکیب اس کی شرط علم ہونا ہے، وَأَلَّا يَكُونَ بِإِضَافَةٍ وَلَا إِسْنَادٍ مِثْلُ بالبق، اور یہ کہ نہ ہو اضافت کے ساتھ اور نہ اسناد کے ساتھ جیسے بالبق۔ الالف والنون ان کانتا فی اسم فشرطہ العلمیت کعمران، الف اور نون اگر دونوں اسم میں ہوں تو شرط علمیت ہے جیسے عمران۔ قولہ الترکیب، جمع کے بیان سے فارغ ہو کر مصنف علیہ رحمہ یہاں سے ترکیب کا بیان شروع فرماتے ہیں جو علل تسعہ میں سے ساتویں علت ہے۔ ترکیب کے معنی یہ ہیں کہ دو یا زیادہ کلموں کا ایک ہو جانا بیں طور کہ کوئی حرف جز نہ ہو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ النجم بصری قائمتن کو اگر کسی کا علم قرار دے دیا جائے تو ان میں سے ہر ایک کو غیر منصرف ہونا چاہیے کہ دو علت پائی جا رہی ہیں، ایک علمیت اور دوسری ترکیب، کیونکہ اول الف لام اور نجم سے مرکب ہے، اور دوم بصر اور یائے نسبت سے، اور سوم قائم اور تائے تانیث سے، حالانکہ اس کے باوجود منصرف رہتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ صورت مذکورہ میں ترکیب متحقق نہیں، کیونکہ اس کی تعریف میں یہ معتبر ہے کہ کوئی حرف جز نہ ہو، اور اول میں الف لام حرف ہے، اور دوم میں یائے نسبت، اور سوم میں تائے تانیث۔ مصنف علیہ رحمہ نے ترکیب کے لیے تین شرطیں بیان فرمائیں، ایک وجودی جس کا ہونا معتبر ہے جیسے علمیت، اور دو عدمی جن کا نہ ہونا معتبر ہے جیسے اضافت اور اسناد۔ اور اشتراط علمیت کی وجہ یہ ہے کہ ترکیب علمیت کے باعث زوال سے محفوظ ہو جائے گی، کیونکہ اعلام حتی الامکان تغیر سے محفوظ رہتے ہیں، پھر زوال سے محفوظ ہونے کے سبب ان میں اتنی قوت حاصل ہوگی کہ منع صرف میں تاثیر کر سکے۔ اور اضافت کے ساتھ نہ ہونے کی شرط وہی وجہ ہے کہ اضافت اسم کو منصرف یا حکم منصرف میں کر دیتی ہے، علی اختلاف القولین، تو مناسب نہیں کہ اس کو عدم انصراف کا سبب قرار دیا جائے۔ اور اسناد کے ساتھ نہ ہونے کی شرط وہی وجہ ہے کہ اسناد پر مشتمل اعلام از قبیل مبنیات ہیں، اور صرف اور منع صرف احکام مربوطہ سے ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ ترکیب کے مؤثر ہونے کے لیے جس طرح یہ شرط ہے کہ وہ اضافت اور اسناد کے ساتھ نہ ہو، اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ توصیف کے ساتھ نہ ہو، پھر مصنف علیہ رحمہ نے اس کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ توصیف چونکہ اضافت کے حکم میں ہے، وہی وجہ ہے کہ جس طرح اضافت میں جزو ثانی
جزء اول کے لیے قید ہوتا ہے، اسی طرح توصیف میں صفت موصوف کے لیے قید ہوتی ہے، لہذا اضافت کی نفی سے توصیف کی نفی بھی ہو گئی۔ سوال یہ ہوا ترکیب صوتی جیسے سیبوئے میں اور ترکیب تعدادی جیسے خمسۃ عشرہ میں، یہ دونوں نہ حکم اضافت میں ہیں اور نہ حکم اسناد میں، پھر ان کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ اضافت اور اسناد کی طرح ان کی بھی نفی معتبر ہے۔ جواب، یہ دونوں از قبیل مبنیات ہیں، کما یجیء فی بحث المبنی، اور صرف اور منع صرف موربات کے احکام سے ہے، اسی واسطے ان دونوں کی نفی کا ذکر نہیں کیا۔ ترکیب اسنادی بھی از قبیل مبنیات ہے، مگر مصنف علیہ الرحمہ نے بحث مبنی میں اس کو ذکر نہیں فرمایا، لہذا اس کو خارج کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں قولہ مثل بال بک، یہ ایک شہر کا نام ہے جو ملک شام میں تھا۔ بال اور بک سے مرکب ہے۔ بال ایک بت کا نام ہے جو اس شہر میں تھا، الیاس علیہ السلام کی قوم اس کو پوجتی تھی، اسی کے بارے میں ارشاد قرآنی ہوا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، اور بک بادشاہ کا نام ہے جو اس شہر کا مالک اور اس کی پرستش کرتا تھا، تو اس شہر کا نام معبود اور عابد کے ناموں سے مل کر بنا۔ قولہ الالف والنون، ترکیب کے بیان سے فارغ ہو کر مصنف علیہ رحمت و رضوان یہاں سے الف نون کا بیان شروع فرماتے ہیں، جو علل تسعہ سے 8ویں علت ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ الف و نون کا علل تسعہ سے شمار کرنا درست نہیں، کیونکہ یہ از قبیل صفات اسم ہے، کما مر۔ جواب، الف نون پر الف لام برائے عہد خارجی ہے، اور مراد وہ الف نون جو اسم کے آخر زائد ہوں، تو زائد ہونے کے اعتبار سے بمنزل صفت ہو گئے کہ وہ بھی موصوف پر زائد ہو جاتا ہے۔ ھذا ما یخطر بالبال واللہ تعالی اعلم بحقیقت الحال۔ ان کی وجہ علیت میں نحویوں کا اختلاف ہے۔ ان کی الف لام، بعض نے کہا کہ یہ زائد ہونے کی وجہ سے منع صرف کی علت بنتے ہیں، کیونکہ زائد مزید علیہ کی فرع ہوتا ہے، تو ان سے اسم میں ایک فرعیت کا تحقق ہو جائے گا۔ اور بعض نے کہا کہ تانیثی الف مکسورہ اور الف ممدودہ کے ساتھ مشابہت وجہ علیت ہے، اور مشابہت وہی طور کہ جس طرح الف مکسورہ اور الف ممدودہ کی موجودگی میں اسم کے ساتھ تائے تانیث لاحق نہیں ہوتی، اسی طرح ان کی موجودگی میں تو یہ مشبہ ہوئے اور وہ مشبہ بہ، اور مشبہ فرع مشبہ بہ ہوتا ہے، تو ان سے اسم میں ایک فرعیت متحقق ہو جائے گی۔ یہی قول راجح ہے، وہی وجہ کہ اس قول پر ندمان کا عدم انصراف لازم نہیں آتا، کیونکہ لحوق تا سے مشابہت مذکورہ فوت ہو جاتی ہے، تو الف نون موصل نہ رہے، لہذا ندمان منصرف ہوا، بخلاف قول اول
کے باوجود لہو کے تا ندمان مزید علیہ کی فرا رہتا ہے تو غیر منصرف ہونا چاہیے، حالانکہ منصرف ہے، غیر منصرف ہونا چاہیے حالانکہ منصرف ہے۔ پھر فرماتے ہیں قولہ ان کانتا فی اسم، سوال یہ ہے کہ اصطلاح نحات میں اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے معنی مستقل فہم میں کسی زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو، جس کے معنی مستقل فہم میں کسی زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو، وہی تعریف صفت بھی اسم ہے، لہذا اور فی صفتن کہہ کر دونوں میں تقابل قرار دینا درست نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ نحویوں کے محاورات میں لفظ اسم بمعنی مذکور فعل و حرف کے مقابل ہے، پھر اس کی دو قسمیں ہیں، اگر یہ ایسی ذات پر دلالت نہیں کرتا جو کسی وصف کے ساتھ ملفوظ ہو، یا ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے، بر تقدیر دوم اس کو صفت کہتے ہیں، اور بر تقدیر اول اسم، بئی معنی اسم مقابل صفت ہے، اسم بئی معنی اسم مقابل صفت ہے، بقرین مقابلہ، اور بقرین مقابلہ یہی اس مقام پر مراد ہے، باعتبار معنی اول مقسم ہے، اور باعتبار معنی دوم قسم، مقسم اور قسم نام میں متشارک ہیں۔ یہاں پر اسم بمعنی اول نہیں، حتیٰ کہ تقابل درست نہ ہو۔ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی، مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد۔ اب یہاں سے جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب، اب یہاں سے مصنف کافیہ علامہ ابن حاجب علیہ رحمہ فرماتے ہیں الترکیب شرطہ العلمیۃ ولا یکون باضافۃ ولا اسناد مثل بالبک، ترکیب اس کی شرط علم ہونا ہے، اور یہ کہ نہ ہو اضافت کے ساتھ، ولا یکون باضافۃ ولا اسناد، اور یہ کہ نہ ہو اضافت کے ساتھ اور نہ اسناد کے ساتھ، مثل بالبک جیسے بالبک۔ الالف و نون ان کانتا فی اسم، الف و نون اگر دونوں اسم میں ہوں تو فشرط العلمیہ کا عمران، تو شرط علمیت ہے جیسے عمران۔ الترکیب الآخری، جمع کے بیان سے فارغ ہو کر مصنف علیہ رحمہ یہاں سے ترکیب کا بیان شروع فرماتے ہیں، جو علل تسعہ میں سے 7ویں علت ہے۔ ترکیب کے معنی یہ ہیں کہ دو یا زیادہ کلموں کا ایک ہو جانا، بیں طور کہ کوئی حرف جز نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ النجم بصری قائمتن کو اگر کسی کا علم قرار دے دیا جائے تو ان میں سے ہر ایک کو غیر منصرف ہونا چاہیے کہ دو علت پائی جا رہی ہے، سب ٹھیک سے ہے کہ نہیں؟ ہاں پائی جا رہی ہیں، ایک علمیت اور دوسری ترکیب، کیونکہ اول الف لام اور نجم سے مرکب ہے، اور دوم بصر اور یائے نسبت سے، اور سوم قائم اور تائے تانیث سے، حالانکہ اس کے باوجود منصرف رہتے ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ صورت مذکورہ میں ترکیب متحقق ہی نہیں، کیونکہ اس کی تعریف میں یہ معتبر ہے کہ کوئی حرف جز نہ ہو۔ اول میں الف لام حرف ہے، اور دوم میں یائے نسبت، اور سوم میں تائے تانیث۔ مصنف علیہ رحمہ
نے ترکیب کے لیے 3 شرطیں بیان فرمائیں۔ ایک وجودی جس کا ہونا معتبر، شرط العلمیہ ہونا معتبر ہے، جیسے اضافت، جیسے عالمیت، اور 2 عدمی جن کا نہ ہونا معتبر ہے، جیسے اضافت اور اسناد۔ اشتراط عالمیت کی وجہ یہ ہے کہ ترکیب عالمیت کے باعث زوال سے محفوظ ہو جائے گی، کیونکہ اعلام حتی الامکان تغیر سے محفوظ رہتے ہیں۔ پھر زوال سے محفوظ ہونے کے سبب ان میں اتنی قوت حاصل ہوگی کہ منع صرف میں تاثیر کر سکے، اور اضافت کے ساتھ نہ ہونے کی شرط وہی وجہ ہے کہ اضافت اسم کو منصرف یا حکم منصرف میں کر دیتی ہے علی اختلاف القولین، تو یہ مناسب نہیں کہ اس کو عدم انصراف کا سبب قرار دیا جائے۔ اور اسناد کے ساتھ نہ ہونے کی شرط اس وجہ سے ہے کہ اسناد پر مشتمل اعلام از قبل مبنیات ہیں، اور صرف و منع صرف احکام معربات سے ہے۔ پھر سوال ہوا کہ ترکیب کے مؤثر ہونے کے لیے جس طرح یہ شرط ہے کہ وہ اضافت اور اسناد کے ساتھ نہ ہو، اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ توصیف کے ساتھ نہ ہو۔ پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ توصیف چونکہ اضافت کے حکم میں ہے، وہی وجہ ہے کہ جس طرح اضافت میں جزء ثانی جزء اول کے لیے قید ہوتا ہے، اسی طرح توصیف میں صفت موصوف کے لیے قید ہوتی ہے، لہذا اضافت کی نفی سے توصیف کی بھی نفی ہو گئی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ترکیب صوتی جیسے سیبویہ میں اور ترکیب تعدادی جیسے 15 میں، یہ دونوں نہ حکم اضافت میں ہیں نہ حکم اسناد میں، پھر ان کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ حالانکہ اضافت اور اسناد کی طرح ان کی نفی بھی معتبر ہے۔ کن کی نفی؟ ترکیب صوتی اور ترکیب تعدادی کی۔ جواب یہ کہ دونوں از قبیل مبنیات ہیں، کما یجیء فی بحث مبنی، اور صرف و منع صرف معربات کے احکام سے ہے، اسی واسطے دونوں کی نفی کا ذکر نہیں کیا۔ ترکیب اسنادی بھی از قبیل مبنیات ہے، مگر مصنف علیہ الرحمٰن نے بحث مبنی میں اس کو ذکر نہیں فرمایا، لہذا اس کو خارج کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ یا یوں کہا جائے کہ منع صرف میں معتبر ترکیب کی تعریف مذکور سے دونوں خارج ہیں۔ اول اس لیے کہ مرکب صوتی میں ترکیب 2 کلموں سے نہیں ہوتی، کیونکہ جزء ثانی و کلمہ نہیں، اور ترکیب زیر بحث میں یہ معتبر ہے کہ اجزائے اسم کلمہ ہوں۔ دوم اس لیے کہ مرکب تعدیدی میں جزء ثانی حرف عطف کو متضمن ہوتا ہے، تو حرف جز ہو گیا، اور زیر بحث ترکیب میں یہ معتبر ہے کہ حرف جز نہ ہو۔ قولو مثل بالبک، یہ ایک شہر کا نام ہے جو ملک شام میں تھا۔ بال اور بک سے مرکب ہے۔ بال ایک بت کا نام ہے جو اس شہر میں تھا۔ الیاس علیہ السلام کی قوم اس کو پوجتی تھی، اس کے بارے میں ارشاد قرآنی ہوا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، اور بک بادشاہ کا نام ہے جو شہر کا مالک ہے اور اس کی پرستش کرتا تھا، تو اس شہر کا نام معبود اور عابد کے ناموں کے ساتھ بنا۔ قولہ الالف والنون، ترکیب کے بیان سے فارغ ہو کر
مصنف علیہ رحمہ یہاں سے الف نون کا بیان شروع فرماتے ہیں جو علل تسع سے 8ویں علت ہے۔ سوال یہ ہے کہ الف و نون کا علل تسع سے شمار کرنا درست نہیں، کیونکہ از قبیل ذوات ہیں اور علل تسع از قبیل صفات اسم کما مر۔ جواب الف نون پر الف لام برائے عہد خارجی ہے، اور مراد وہ الف نون جو اسم کے آخر زائد ہوں، تو زائد ہونے کے اعتبار سے بمنزل صفت ہو گئے کہ وہ بھی موصوف پر زائد ہوتی ہے۔ ان کی وجہ علیت میں نحویوں کا اختلاف ہے۔ کن کی؟ الف نون۔ بعد نے کہا کہ یہ زائد ہونے کی وجہ سے منع صرف کی علت بنتے ہیں، کیونکہ زائد مزید علیہ کی فرع ہوتا ہے تو ان سے اس میں ایک فرعیت کا تحقق ہو جائے گا۔ اور بعض نے کہا کہ تانیثی الف مکسورہ اور الف ممدودہ کے ساتھ مشابہت وجہ علیت ہے، اور وہ مشابہت بہی طور ہے کہ جس طرح الف مکسورہ اور الف ممدودہ کی موجودگی میں اسم کے ساتھ تائے تانیث لاحق نہیں ہوتی ہے، اسی طرح ان کی موجودگی میں تو یہ مشبہ ہوئے اور وہ مشبہ بھی، اور مشبہ فرع مشبہ بھی ہوتا ہے، تو ان سے اسم میں ایک فرعیت متحقق ہو جائے گی۔ یہی قول راجح ہے، بہی وجہ کہ اس قول پر ندمان کا عدم انصراف لازم نہیں آتا، کیونکہ لحوق تا سے مشابہت مذکورہ فوت ہو جاتی ہے تو الف نون مؤثر نہ رہے، لہذا ندمان منصرف ہوا، بخلاف قول اول کہ باوجود لحوق تا ندمان مزید علیہ کی فرع رہتا ہے تو غیر منصرف ہونا چاہیے، حالانکہ منصرف ہے۔ اور فرما رہے ہیں، چلیے بس